بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 267 میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں دلیمیہ اور سلجوکیہ کو۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دلیمی یعنی بنی بویا نے طاقت حاصل کر کے خاندان عباسیہ کے خلفاء کی عزت کو برباد کیا اور اپنے عہد حکمرانی میں خلافت اسلامیہ کی سخت نقصان پہنچایا۔ ان لوگوں کے زمانے میں آئے دن شیعہ سنیوں کے حکام بھی برپا ہوتے رہتے تھے، اور مسلمانوں کی طاقت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے بعد جب سلجوکیوں نے ان کی جگہ لی اور وہ برسر اقتدار آئے تو خلافت اور خلفاء کی عزت اور تعظیم نے ترقی کی۔ سلجوکیوں نے خاندان عباسیہ کے ساتھ عقیدت مندی کا برتاؤ کیا۔ سلجوکیوں کی حالت بڑی بویا سے بدرجہ اچھی تھی۔ سلجوکی سلطانوں نے بحیثیت مجموعی خلیفہ سے غداری اور بے وفائی کا برتاؤ نہیں کیا۔ سلجوکی کے زمانے میں مسلمانوں کی زیاد شدہ طاقت اور عظمت پھر واپس آئی۔ سلجوکیوں میں قابلیت، ملک گیری اور ملکداری بنو بیا کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ اس نسبت سے ان میں دین داری اور مذہبیت بھی زیادہ تھی۔ آخر زمانے میں آپس کی نا اتفاقی اور خرا جنگی نے بدولت سلجوکیہ کا خاتمہ کر دیا، اور یہ مرض ہے جس سے دنیا میں کوئی خاندان محفوظ نظر نہیں آتا۔ بہرحال خلیفہ مقتفی کے زمانے میں سلجوکی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اگرچہ سلجوکی سردار اس کے بعد عرصہ دراز تک چھوٹے چھوٹے قطعات ملک پر حکمرانی کرتے رہے، مگر نائب سلطنت اور سرپرست ہونے کی حیثیت سے وہ اپنا دور ختم کر چکے تھے۔ مستجد باللہ بن مقتفلی لامن اللہ مار 511 عیسوی میں ایک گرجسانی ام ولد معصومہ حادث کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ سن 547 میں ولی عہد بنایا گیا اور اپنے باپ کی وفات کے بعد ربیع الاول سن 555 میں تخت خلافت پر بیٹھے۔ سن 556 میں ترکمانوں، کردوں اور عربوں نے یکے بعد دیگرے بغاوت کی، اور خلیفہ مستجد نے ان بغاوتوں کو فروغ دیا۔ مقام حلہ میں قبیلہ بنی اسد کی آبادی زیادہ تھی۔ اس لوگوں نے سرکشی کے آثار نمایاں ہوئے، اور سن 558 میں خلیفہ نے تمام بنی اسد کے خلاف فوجی جبر روانہ کر کے ان کو عراق سے نکال دیا۔ سن 559 میں واسط کے اندر بغاوت ہوئی۔ یہ بغاوت بھی فوجی قوت کی نمائش سے فروغ کر دی گئی۔ سن 560 میں خلیفہ کے وزیر اونو دین نے وفات پائی۔ سن 563 میں مصر کے آخری عبیدی حاکم عاجز دونو کے وزیر شادر پر ابن سوار نامی ایک شخص نے غالب ہو کر اس کو مصر سے نکال دیا۔ شادر مصر سے ملک العادل نور الدین زنگی کے پاس آیا۔ نور الدین زنگی سلاطین سلجوکیہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ اس کے باپ عماد الدین زنگی کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ نور الدین زنگی نے حلب اور شام وغیرہ ممالک پر قبضہ کر رکھا تھا اور خلیفہ بغداد کا فرما بردار تھا۔ نور الدین محمود کے سرداروں میں نجم الدین ایوب، جس کا ذکر بھی ہم اوپر کر چکے ہیں پہلی قسطوں میں، اور اس کا بیٹا صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوب، اور نجم الدین ایوب کا بھائی اسد الدین شیر کو معزز اور اعلیٰ عہدے پر مامور تھے۔ ملک العادل نور الدین محمود امیر اسد الدین شیرکو کو 2000 سواروں کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا۔ شیرکو نے ابن سوار کا کام تمام کیا، مگر شادر نے ان وعدوں کو جو دربار نور الدین میں کر کے آیا تھا وہ پورا نہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ فرانسیسی سہل شام و مصر پر حملے کیا کرتے تھے، ساحلی مقامات پر قابض ہو گئے تھے۔ شیر کو سے فرمائش کی گئی کہ ان عیسائیوں کو بھی ملک سے خارج کرو۔ شیر کو اور اس کے بھتیجے صلاح الدین نے
فرنگیوں کو کئی مہینے کی لڑائیوں کے بعد مصر سے نکال دیا اور خود شام کی طرف چلا آیا۔ 564 میں فرانسیسیوں نے پھر مصر پر حملہ کیا۔ عضد اللہ نے پھر ملک العدل سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں امداد اور آنت کی درخواست کی۔ نور الدین نے پھر شیرکو کو ماں صلاح الدین مصر کی جانب روانہ کیا۔ فرانسیسی شیرکو کے آنے کی خبر سنتے ہی بھاگ گئے اور عضد الدین اللہ نے شیرکو کو اپنا وزیر بنا کر اپنے پاس رکھ دیا۔ شاہدہ نے علم بغاوت بلند کیا۔ شیرکو نے فوراً اس کا کام تمام کر دیا اور اطمینان سے خدمات وزارت انجام دینے لگا۔ سال بھر کے بعد سن 565 ہجری میں شیرکو کا مصر میں انتقال ہو گیا تھا، تو حاکم مصر عضد الدین اللہ عبیدی نے شیرکو کو کے بھتیجے صلاح الدین یوسف کو وزارت کا عہدہ دیا۔ شیرکو اور صلاح الدین دونوں اپنے پرانے آقا سلطان نور الدین محمود زنگی کے وفادار تھے۔ اس طرح شام اور مصر دونوں ملکوں کی اسلامی طاقت متحد طور پر عیسائیوں کے حملوں کی مدافعت پر متوجہ رہی۔ ادھر خلیفہ مستجد اللہ کو بھی عراق کی تمام بغاوتوں کے فروغ کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی اور خلیفہ کا اقتدار اور رعب پورے طور پر قائم ہو گیا۔ ملک العدل نور الدین زنگی خلیفہ مستجد کا وفادار اور مستجد کے ہر ایک حکم کی تعمیل کیا کرتا تھا، لہذا یہ زمانہ امن و امان اور عراق اور مصر کے مسلمانوں کے لیے اطمینان کا زمانہ تھا۔ 19 ربیع الثانی سن 566 میں خلیفہ متقدس باللہ نے بیمار ہو کر وفات پائی۔ اسی خلیفہ کے عہد خلافت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی وفات پائی۔ مستجد کے بعد لوگوں نے اس کے بیٹے ابو احمد حسن کو تخت خلافت پر بٹھا کر مرتضیٰ باللہ کا لقب دیا۔ تو دوستو اس طرح مرتضیٰ برم اللہ یوسف عبیدیوں کے آخری حاکم حضرت اللہ کا وزیر اعظم ہو گیا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کی بدامنی کو رفع کر کے ہر قسم کا انتظام کیا اور پورے طور پر ہر ایک محکمہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے لگے۔ نور الدین محمود زنگی فرما اور روایہ شام نے 566 ہجری کے آخری ایام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو لکھا کہ مصر میں خلیفہ مرتضیٰ باللہ عباسی کے نام کا خطبہ جاری کرو۔ صلاح الدین یوسف نے اپنے آپ کو صلاح الدین نور الدین کا نائب سمجھتا تھا، اس نے اس حکم کی تعمیل ڈرتے کی اور محرم 567 کی ابتدائی تحریکوں میں یوم عاشوراء سے پہلے جو جمعہ آیا، اس جمعہ خلیفہ مرتضیٰ برم اللہ کے نام کے بنظر استحسان دیکھا گیا۔ 10 محرم سن 567 کو عضد الدین فوت ہو گیا اور اگلے جمعہ کی تمام بلاد و مصر میں خلیفہ بغداد کا نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ اس کی اطلاع سلطان صلاح الدین نے سلطان نور الدین کو دی اور سلطان نور الدین نے خفیہ خلیفہ مستضیٰ کے پاس بغداد میں یہ خوشخبری بھیجی۔ جب یہ خبر بغداد پہنچی تو خلیفہ نے خوشی کی نوبت بجائی اور تمام بغداد میں چراغاں کیا گیا۔ خلیفہ نے اپنے خادم خاص سندل نامی کو، جو خلیفہ کی سرائے کا دروغہ بھی تھا، نور الدین کے پاس بھیجا اور اس کے ساتھ نور الدین صلاح الدین کے لیے خلط روانہ ہو گئے اور سیاہ پھریرے بھیجے۔ سندل کے پہنچنے پر نور الدین نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا اور صلاح الدین کے پاس خلیفہ کا خلط روانہ کیا۔ مصر سے دولت عبیدیہ مستاصل ہو گئی اور دولت ایوبیہ مصر میں قائم ہو گئی۔ نور الدین کے قبضہ میں شام، جزیرہ اور موصل کا تمام علاقہ تھا۔ اب خلیفہ نے اس کے پاس مصر، شام، جزیرہ، موصل، دیار بکر، خلاطہ، بلاد روم اور سواد عراق کے سند حکومت لکھ کر بھیج دی اور اس کو ان ممالک میں اپنا نائب السلطنت بنا کر سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ نور الدین کی طرف سے صلاح الدین مصر کا حاکم اور بادشاہ رہا۔ جس طرح صلاح الدین نور الدین کا فرما بردار تھا، اسی طرح نور الدین خلیفہ بغداد کا فرما وزیر رہا۔
اب خلیفہ مرتضیٰ سے تمام بادشاہ ڈرنے لگے تھے اور دور دور تک اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا. کسی کو خلیفہ کی مخالفت کی جرت نہ رہی تھی. خلیفہ نے قطب الدین کو سپہ سالار افواج بنایا تھا. سن 570 میں قیماز نے خلیفہ کے خلاف بغاوت میں سرکشی کا اظہار کیا. خلیفہ نے کیسر خلافت میں مسحور ہو کر چھت پر چڑھ کر بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ قطب الدین قیماز کا مال اور اسباب تمہارے لیے معاف ہے. یہ سنتے لوگ اس کے گھر پر ٹوٹ پڑے اور ذرا سی دیر میں سب کچھ لوٹ لیا. قیماز بغداد سے فرار ہو کر حلب پہنچا. وہاں سے موصل کی طرف جاتا تھا کہ راستے میں مر گیا. سن 573 خلیفہ مرتضیٰ کا وزیر اسد الدین ابو الفرا محمد بن عبداللہ حج کے ارادے سے ایک بڑے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا. راستے میں ایک کرامتی نے دھوکے سے اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد خلیفہ نے ابو منصور ظہیر الدین بن نصر معروف بن عطار کو قلمدان وزارت عطا کیا. معاذ الحق 575 میں خلیفہ مرتضیٰ برملا 9.5 برس خلافت کے بعد فوت ہوا. وزیر ظہیر الدین بن عطار نے اس کے بیٹے ابو العباس احمد کو تخت خلافت پر بٹھایا. اس نے ناصر الدین اللہ کا لقب اختیار کیا. تو دوستوں آج یہی پہ رکتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. کل تک لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.